ایران نے امریکہ سے ناکے بندی ختم کرنے کے لیے کہا، بحری قزاقی جاری رہنے پر رد عمل کرنے کے انتباہ۔ میکرون آنے والے دنوں اور ہفتوں میں آبنائیں مکمل طور پر دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ترکی جرنی ڈی کان کنی مشن پر رضامند ہے۔ تہران انقرہ۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکے بندی کی وجہ سے توانائی کی قلت پیدا ہو گئی۔ اہم سمندری راستے میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امن بحال ہونے کے بعد متعدد ممالک نے آبنائے کو ختم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسلام آباد میں اپنے سفیروں کے پہلے تصدیق شدہ دورہ کو اچانک منسوخ کرنے کا فیصلہ موجودہ بحران کی ایک وضاحتی خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ سفارتکاری جو صدارتی پیغام رسانی کی رفتار سے آگے بڑھتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے۔ اس تازہ ترین اقدام تک واشنگٹن ملے جلے لیکن محتاط انداز میں تعمیری اشارے دے رہا تھا۔ بیک چینل رابطوں اور پاکستان کی ثالثی نے اسلام آباد میں براہ راست مشغولیت کا امکان بڑھا دیا تھا، جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ حکام نے بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ہفتے کی رات خفیہ سروس کے ایجنٹوں نے وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیے سے باہر نکال دیا جب شارٹ گن سے مسلح ایک شخص نے سیکیورٹی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ ایف بی آئی کے ایک اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ شارٹ گن سے مسلح ایک شخص نے سیکرٹ سروس کے ایجنٹ پر فائرنگ کی۔ اہلکار نے بتایا کہ ایجنٹ کو حفاظتی پوشاک سے ڈھکے ہوئے علاقے میں مارا گیا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے خفیہ سروس کے ایجنٹوں نے واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے سے باہر نکال دیا ہے۔ ہفتہ کی شام کو انخلا واشنگٹن ہلٹن کے بینکویٹ ہال کے اندر سے اونچی آوازیں سننے کے بعد عمل میں آیا جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی۔ اینتھروپک کا نیا میتھوس ماڈل، جو سافٹ ویئر کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک طاقتور ٹول کے طور پر فروغ دیا گیا ہے، اس رپورٹ کے بعد سوالات کا سامنا ہے کہ غیر مجاز صارفین نے پیش نظارہ سسٹم تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ کمپنی نے پروجیکٹ گلاس ونگ نامی پروگرام کے تحت تنظیموں کو منتخب کرنے کے لیے میتھوس کی دستیابی کو محدود کر دیا تھا، جس سے شراکت داروں کو سیکورٹی کے استعمال کے کیسز کے لیے ماڈل کی جانچ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین نے ایک نیا فیول سیل تیار کیا ہے جو زمین کے اندر موجود سینسروں کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی طور پر موجود مٹی کے بیکٹیریا کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈیوائس پیپر بیک بک کے سائز کے بارے میں ہے اور اسے بیٹریوں یا سولر پینلز پر انحصار کیے بغیر زرعی نگرانی کے سینسرز جیسے کم توانائی والے نظاموں کو طاقت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق جنوب مغربی کولمبیا میں ایک مصروف سڑک کو پھٹنے کے بعد بم دھماکے میں کم از کم 74 افراد ہلاک اور کم از کم 38 زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ واقعہ اس ہفتے کے آخر میں دہشت گردی کے حملوں کی ایک لہر کا حصہ تھا۔ کولمبیا کے حکام نے یہ بھی کہا کیونکہ ملک میں مہلک تشدد دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ سامی گروہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سیمسنگ کا موبائل ڈویژن 2026 میں اپنا پہلا سالانہ نقصان ریکارڈ کر سکتا ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی میموری کی لاگت، مضبوط مسابقت اور پروڈکٹ کیٹیگریز کے دباؤ کا کاروبار پر اثر پڑتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیمسنگ موبائل کے سربراہ ٹی ایم روہ نے کمپنی کے رہنماؤں کو بتایا کہ اس سال ایم ایکس کے کاروبار کو پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تہران کے وفد کے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایران جنگ پر بات چیت کے لیے امریکی حکام کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور داماد جیٹ کشنر بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو انہیں بس کال کرنا ہے۔ علاقائی حکام کے مطابق کولمبیا کے جنوب مغربی صوبے کاکا میں ایک مشتبہ دھماکہ خیز حملے کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ گورنر اوکٹاویو گزمین نے بتایا کہ ہفتہ کے روز کاجیبیو کے ایل ٹونل سیکٹر میں پین امریکن ہائی وے پر دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا گیا۔ انہوں نے اس کی مذمت کی جسے انہوں نے شہری آبادی کے خلاف اندھا دھند حملہ قرار دیا۔ ایک حالیہ تجربے میں اینتھروپک نے ایک درجہ بند بازار بنایا جہاں AI ایجنٹس خریداروں اور فروخت کنندگان دونوں کی نمائندگی کرتے تھے۔
حقیقی سامان اور حقیقی رقم کے لیے حقیقی سودے کرتے تھے، کمپنی نے اس ٹیسٹ کو تسلیم کیا جسے اس نے پروجیکٹ ڈیل کہا، صرف نی اینتھروپک ملازمین کا خود منتخب کردہ شریک پول کے ساتھ ایک پائل تجربہ تھا جنہیں اپنے ساتھی کارکنوں سے سامان خریدنے کے لیے گفٹ کارڈز کے ذریعے ادائیگی کا بجٹ دیا گیا تھا۔ سائنسدانوں نے جنوبی افریقہ کی ساحلی پٹی کے ساتھ ڈائنوسار کے قدموں کے نشانات دریافت کیے ہیں، جس سے نئے ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ تقریباً 100 نوسندی ملین سال قبل بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹنے کے بعد بھی ڈائنوسار جنوبی افریقہ میں رہتے تھے۔ جنوبی افریقہ اپنی بھرپور جواشم کی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر کارو بیسن میں۔ تاہم بڑے پیمانے پر لاوے کے بہاؤ نے بیسن کے بیشتر حصے کو ڈھکنے کے بعد جراسک دور کے دوران فوسل ریکارڈ نمایاں طور پر پرسکون ہو جاتا ہے۔ نئی دریافت اس دیرینہ خلا کو پر کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ نئی عالمی درجہ بندی میں 2020 کے لیے دنیا کے امیر ترین ممالک کی فہرست سامنے آئی ہے، لیکن اس بار فہرست صرف جی ڈی پی پر مبنی نہیں ہے۔ ٹریول انشورنس موازنہ سائٹ ہیلو سیف کے مطابق اس کا خوشحالی انڈیکس جی ڈی پی اور جی این آئی کو معیار زندگی کے اشارے جیسے کہ آمدنی میں مساوات، غربت کی شرح اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ساتھ ملاتا ہے۔ فلیش موب برسبین کے سٹی اسکوائر پر اترا۔ اس نے ایک لیجنڈری آسٹریلوی گلوکار کے انداز میں ڈبل ڈینم اور سنہرے بالوں والی وگیں پہن رکھی تھی جب انہوں نے 1900 کی دہائی کی ہٹ میں سے ایک پر جنگلی چھوڑ کے ساتھ رقص کیا۔ ایک غیر متوقع جوڑی میں فلسطینی حامی مظاہرین نے جان فنہم کے گانے ٹو اسٹرانگ ہارٹس کو غیر سرکاری ترانے کے طور پر اپنایا ہے، کیونکہ اس کے بول ایک سیاسی نعرے سے اتفاقی مماثلت رکھتے ہیں جس پر حال ہی میں شمال مشرقی آسٹریلیا میں ریاستی حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی۔ تہران ایران کے حکام اور سرکاری میڈیا کا منصوبہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں جنگ سے پہلے کی نسبت کم دلچسپی رکھتے ہیں اگر وہ اپنی منظور شدہ شرائط سے آگے بڑھیں، کیونکہ پاکستان میں ثالثی کی گئی بات چیت ناکام ہو گئی۔ وزیر خارجہ عباس 23 ہفتے کے روز اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر حکام سے ملاقات کی اور عمان کے لیے روانہ ہو گئے، جو بعد میں روس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ سفارتکار جو اس ماہ کے شروع میں ہونے والے مذاکرات کے پچھلے دور کی طرح پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالب کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے، نے کہا امریکہ واقعی سفارتکاری میں سنجیدہ ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی ایک وفاقی عدالت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو ایک خاتون اور اس کے 5 بچوں کی امیگریشن حراست سے رہائی کے ملک بدر کرنے سے روک دیا ہے۔ حیام الجمال اور ان کے 5 بچوں کو، جن کی عمریں 5 سے 18 سال کے درمیان ہیں، مولپان کے سے 18 سال کے درمیان ہیں، کو جج کے حکم کے بعد اس ہفتے کے شروع میں رہائی سے پہلے 10 ماہ تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ انہیں ٹرمپ کے دوسرے دور اقتدار کے دوران کسی بھی معروف سب سے زیادہ عرصے تک حراست میں رکھا گیا تھا۔ نیٹو کے اندر تقسیم بڑھ رہی ہے۔ یورپی رکن ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں شامل ہونے سے انکار کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم ہیں۔ مائن کی گورنر جینٹ ملز نے ایک بل کو ویٹو کر دیا ہے جس کے تحت نئے ڈیٹا سینٹرز کے اجازت نامے عارضی طور پر روک دیے جائیں گے۔ اگر یہ قانون بن جاتا تو LD 307 نے نئے ڈیٹا سینٹرز پر ملک کی پہلی ریاست پابندی عائد کر دی ہوگی۔ اس معاملے میں A نمبر 2 حد تک دیر پا رہے گی۔ بل میں ڈیٹا سینٹر کی تعمیر کا مطالعہ کرنے اور سفارشات دینے کے لیے تری رکنی کونسل بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہنگری کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنی نشست نہیں اٹھائیں گے جب ان کی پارٹی کو بھاری اکثریت سے شکست ہوئی، جس سے ان کی 86 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ انہوں نے ہفتے کی شام سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں کہا، اب مجھے پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ حب الوطنی کی تحریک کی تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ آرسنل نے پریمیئر لیگ میں سرفہرست واپسی کی کیونکہ ایبریچی ایزے کی تھنڈربولٹ نے نیو کیسل کے خلاف 1-9 سے سخت فتح پر مہر ثبت کر دی۔ اکتوبر کے بعد پہلی بار آرسنل نے بدھ کے روز برنلے میں مانچسٹر سٹی کی ایک جیت کے بعد پول پوزیشن سے باہر لیگ گیم شروع کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ملک چھوڑنے کے بعد ان کے ایلچی ایرانی حکام سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ امریکی صدر نے خبر رساں ادارے فاکس نیوز کو وٹکوف اور جیڈ کشنر کو حکم دیا ہے کہ وہ ممکنہ بات چیت کے لیے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کا دورہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں، ان کے پہلے دعووں کے باوجود کہ ایران 2 ماہ سے جاری تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک پیشش کر رہا ہے۔ ایرانی وفد کے اسلام آباد روانہ ہونے کے چند گھنٹے بعد
وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز ایرانی صدر مسعود پیزشکیان سے بات کی اور کہا کہ پاکستان ایک ایماندار اور مخلص سہولت کار کے خدمات انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز نے کہا کہ ان کی ایرانی صدر کے ساتھ بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر پرتپاک اور تعمیری ملاقات ہوئی ہے۔ میکسیکو کی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں کار حادثے میں ہلاک ہونے والے 2 امریکی ایجنٹوں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مبینہ طور پر CIA کے لیے کام کرنے والے اہلکاروں نے شمالی ریاست چہواہوا میں منشیات کی مشتبہ لیبارٹریوں پر چھاپے میں حصہ لیا تھا، اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی پہاڑی سڑک سے پھسل کر پھٹ گئی۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کے گروپوں نے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اسکیم ختم ہونے والی ہے، جو صرف 9 ہفتوں سے نافذ ہے۔ قیدیوں کے حقوق کی تنظیم فورو پینال کا کہنا ہے کہ ملک کی قومی اسمبلی کے ذریعے لائے گئے عام مفاد کے قانون کے تحت تقریباً 500 سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی جیل میں ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے تعطل کے عمل کے درمیان غزہ میں 20 سال سے زائد عرصے میں اپنے پہلے انتخابات ہفتے کے روز ہوئے، لیکن صرف ایک شہر میں بکھرے ہوئے علاقے کی آبادی کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے۔ یہ انتخابات وسطی غزہ کے دیر البلاح شہر میں ہوئے۔ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں تقریباً 2 سال سے اسرائیلی بمباری کے دوران سب سے کم تباہی ہوئی ہے۔ اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے فلسطینی اتھارٹی کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں ہوئے، جس میں حکمران جماعت وفد کے ساتھ بڑے پیمانے پر مایوسی پائی جاتی ہے۔ دیر البلاح غزہ آج صبح سویرے سلامہ بدوان ان کی اہلیہ اور بیٹی نے 2 حصوص کے بعد پہلی بار ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وسطی غزہ کے دیر البلاح میں ایک پولنگ اسٹیشن کا رخ کیا۔ توری سالہ نے کہا کہ وہ اتنی طویل غیر حاضری کے بعد ووٹ ڈالتے ہوئے بہت خوش ہیں اور اس بات پر بہت خوش ہیں کہ ان کی بیٹی، جو حال ہی میں 39 سال کی ہوئی ہے، اپنی زندگی میں پہلی بار ووٹ ڈال سکتی ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 وفاقی ایجنٹ انسداد منشیات کے ایک چھاپے کے سلسلے میں ایک کار حادثے میں مارے گئے، جن کے بارے میں بڑے پیمانے پر CIA کے افسران بتائے جاتے ہیں، میکسیکو کی سرزمین پر کام کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ میکسیکو کی سیکیورٹی کابینہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکی شہریوں میں سے ایک وزٹر اور دوسرا سفارتی پاسپورٹ پر ملک میں داخل ہوا تھا۔ ٹمبلر رج کینیڈا کے رہائشیوں کے نام ایک خط میں OpenAI کے CEO سیم آلٹمین نے کہا کہ انہیں شدید افسوس ہے کہ ان کی کمپنی ایک حالیہ اجتماعی فائرنگ میں مشتبہ شخص کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آگاہ کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے اوتن سالہ جیسیوان روڈسلار کو مشتبہ شوٹر کے طور پر شناخت کر ہلاک کیا تھا۔ وال، جس نے مبینہ طور پر 8 افراد کو رپورٹ کیا کہ OpenAI نے جون 2022 میں وین روڈسلار کے چیٹ GPT اکاؤنٹ کو بندوق کے تشدد میں شامل منظرناموں کو بیان کرنے پر پرچم لگایا اور اس پر پابندی لگا دی تھی۔ کمپنی کے عملے نے پولیس کو ریڈ کرنے پر بحث کی، لیکن بالآخر اس کے خلاف فیصلہ کیا۔ بالآخر فائرنگ کے بعد کینیڈا کے حکام تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد دارالحکومت کی انتظامیہ نے ہفتے کی رات ہر قسم کی پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی، جبکہ کاروبار کے اوقات میں بھی نظر ثانی کی۔ انتظامیہ نے کہا کہ فیض آباد کے علاوہ شہر بھر کے تمام بس سٹینڈز کام کر رہے ہیں، جس میں کہا گیا کہ فیض آباد بس ٹرمینل اگلے نوٹس تک بند رہے گا۔